تھا اور ان کی اگر ماں ہوا کرتی تھی. عرب کے اندر ایک ایک آدمی کئی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا. ماں سے سگی ماں چھوڑ دو، اس کے علاوہ اور بھی ان کے اگر مائیں ہوا کرتی تھے، اور اگر ان کا باپ مر گیا تو ان کا بیٹا ان کے سر کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا اور اس کو اپنی پتنی اور اپنی بیوی. نام یہ ہے کہ وہ رسول ان کے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے، ان کو صاف کرتے ہیں شرک سے، گناہوں سے، بدعات سے، الگ الگ برائیوں سے. وہ نبی ان لوگوں کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سناتے ہیں. وہ نبی ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور کتاب ان کو سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان سے پہلے یہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے. اس آخری نبی رشی منی پیغمبر کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے. کہاں بھیجا؟ امیوں کے اندر بھیجا، جہاں پہ لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جو کچھ پڑھنا نہیں جانتے تھے. پڑھنے سے ان کو کس کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا. عرب کی دھرتی کے اندر، سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس دھرتی کے اندر جہاں کے رہنے والے اتنے زیادہ جاہل تھے، اتنے زیادہ نہ پڑھتے، اتنے زیادہ جاہل تھے کہ اگر کسی کی ماں، کسی کا باپ اگر مر جایا کرتا تھا اور ان کی اگر ماں ہوا کرتی تھی، عرب کے اندر ایک ایک آدمی کئی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا. ماں سے سگی ماں چھوڑ دو، اس کے علاوہ اور بھی ان کے اگر مائیں ہوا کرتی تھے، اور اگر ان کا باپ مر گیا تو ان کا بیٹا ان کے سر کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا اور اس کو اپنی پتنی اور اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا. اس سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، جس سرزمین کے اندر اگر کسی کی نظر کسی خوبصورت کی لڑکی کے اوپر پڑ گئی، کسی خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ گئی، اور اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے بہت کچھ کوشش کرتا تھا، سامنے والے سے کہتا تھا یہ لڑکے مجھے دے دو، یہ تمہاری بیوی ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے، اس کو تم مجھے دے دو. وہ کہتا تھا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں اپنی بیوی دے دیں. آپس میں دونوں کا جھگڑا اور لڑائی ہوتی تھی. اگر جس کی بیوی ہوتی وہ جیت جاتا تو ٹھیک ہوتا، لیکن اگر وہ ہار جاتا تو جو لڑنے والا ہوتا تھا وہ اس کی بیوی کو لے کر کے چلا جاتا تھا اور اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کیا کرتا تھا. اتنی زیادہ جاہل قوم کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس عرب اور اس دھرتی کے اندر بھیجا جہاں پہ لڑکیوں کو یہ اتھارٹی تھی، یہ اجازت تھی، لڑکیاں اپنے گھروں کے چھتوں میں جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی، اور باقاعدہ ان جھنڈیوں کو گاڑنے کا مقصد یہی ہوتا تھا او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، او نوجوانوں تمہیں ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں وہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جھنڈی، یہ جو جھنڈا میں نے لگایا ہے، اس جھنڈی کا مطلب یہ ہے، اس ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہے یہاں وہ اور اپنی خواہشات پوری کرو. آؤ تمہارے لیے کوئی تم کو روکے گا نہیں، آؤ اور ہمارے ساتھ تم انجوائے کرو، سیکس کرو، جو چاہو سو کرو، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا تمہیں نہیں ملے گا. اس جھنڈی گاڑنے والی کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا آ کر کے انجوائے کر سکتا ہے، اور اس سماج کے اندر اس کو کوئی بھی بڑا گناہ اور پاپ نہیں سمجھا جاتا تھا. اس قوم اور اس جگہ پہ
اس جاہل قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، جہاں پہ اگر کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو اس مہمان کے سامنے سب سے پہلے پانی نہیں بلکہ شراب پیش کیا جاتا تھا، اس کو شراب دیا جاتا تھا، لو شراب پی لو، اور اس شراب کے بعد جو چاہو تم لے سکتے ہو، تمہارے لیے ساری چیزیں جائز ہیں۔ اس قوم اور اس جگہ پہ اس دھرتی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جہاں پہ یہ مجاز تھا اسی سرزمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، امی کے اندر بھیجا، ان پڑھوں کے اندر، جو قوم پڑھنا نہیں جانتی تھی، جس قوم کے لوگوں کو کوئی اپنا نوکر اپنا ورکر بنانا گوارا نہیں کرتا تھا، اس قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اب سوچ سکتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ وہ قوم کتنی جاہل قوم تھی۔ جس رب نے پیدا کیا اس رب کی عبادت نہیں، بلکہ جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی گئی تھی، اور 360 مورتیوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ کبھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرتے، کبھی اس مورتی کے سامنے سجدہ کرتے۔ اگر کہیں جانے کا دل کرتا کہ چلو یہاں چلتے ہیں اور اپنا کام کر لیں گے، تو ایسی ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ ان بتوں کے سامنے پرچی ڈال لیا کرتے تھے۔ اگر اس پرچی میں سے کوئی پرچی اٹھاتا، 2 پرچیاں ہوا کرتی تھی، ایک پرچی میں لکھا رہتا تھا افعل، اور دوسرے پرچی میں لکھا رہتا تھا لا تفعل۔ اگر افعل والا پرچی اگر اٹھ جایا کرتا تھا وہ کام کے لیے نکل جایا کرتا تھا، اور لیکن اگر لا تفعل والا پرچہ نکل جاتا تو وہ آدمی اس کام کے لیے نہیں نکلا کرتا تھا۔ ایسے جاہل قوم کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور جناب محمد رسول اللہ نے اس قوم کے اندر ایسی تبلیغ کی، ایسی دعوت کی، اور اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، اس طریقے سے لوگوں کو بتایا، اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان تقریریں کی، اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے سامنے نصیحت کی کہ جو اتنی جاہل قوم تھی ان لوگوں کے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ نے توحید کی دعوت اس طریقے سے ڈالی کہ انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو ہٹانا گوارا کر لیا، اپنے یہاں ان تمام برائیوں سے توبہ کرنا گوارا کر لیا۔ سوچ سکتے ہیں آپ، اتنی جاہل قوم کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ نبی آئے، قرآن کی آیتیں پڑھ، ان کے درمیان تلاوت کی، پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی کا مالک وہی ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے عرب کے لوگوں، تم دنیا کے اندر جانور والی زندگی نہ کاٹو، اپنے من کے مطابق زندگی نہ کاٹو، جہاں چاہو جو چاہو وہ نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو تم حلال سمجھو، جس کو حرام کیا اس کو تم حرام سمجھو، وَيُحَلِّلْ وَيُحَرِّمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے، جو امیوں کے درمیان بھیجے گئے، وہ نبی بھی امی ہے، اس نبی کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا ہے، اس کا کوئی مدرس نہیں ہے، کوئی اس کو پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور ایسا پڑھایا کہ اس نبی نے پڑھا تو کبھی زندگی میں وہ نبی بھولا نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں
پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا. اے نبی ہم آپ کو ایسے اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. نبی کو دنیا میں کسی انسان نے نہیں پڑھایا, لیکن اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی پڑھا ہوا نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے پڑھایا, اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. اور اس نبی کی اتباع کا بھی حکم ہے. فرمایا اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کی اتباع کرو لوگوں جس کو تم انجیل کے اندر پاتے ہو, جس کو تم توریت کے اندر پاتے ہو, جس کو تم آسمانی گرنتوں کے اندر کتابوں کے اندر پاتے ہو. آسمانی کتابوں کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے, جس کی بھوشواڑیاں آپ کو آسمانی کتابوں کے اندر ملیں گی, اس نبی کی اتباع کرو. اے کفار مکہ تم بھی اس نبی کی اتباع کرو. اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں سے کہا گیا اسی نبی کی پیروی کرو, اسی نبی کی اتباع کرو, اسی نبی کے نقش قدم پہ چلو. اور کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا او لوگوں من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اتباع کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. میری اتباع کر, اگر جنت میں جانا ہے تو میری اتباع کر, جہنم کے اندر جانا تو میری اتباع نہ کر, اپنے من کی بات کی مان. اگر تمہیں جہنم کے جانا ہے تو اپنے من کی بات کو مان لو, محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, وہ نبی تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ایسا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کس طریقے سے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا, اور چند سالہ زندگی میں ماحول بدل کر کے رکھ دیا. چند سالہ زندگی میں, 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا, ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا, اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی. جو زنا کرنے والے لوگ تھے, شراب پینے والے لوگ تھے, میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی, لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے, شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے. زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے, زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے. ایک نہیں, دو نہیں, 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا, اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, وہ لوگ زنا کے قریب مت جاؤ, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ تو بہت بری چیز ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کا راستہ بہت ہی برا ہے. اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم نے جب نصیحت کی, فرمایا, سمجھایا, صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا, بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم جوا نہیں کھیلیں گے, ہم چوری نہیں کریں گے, اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے. صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا. ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے, لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں. آج ہمارے یہاں جن زنا کے اندر کمپٹیشن, آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے, چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے. ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی. اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو, آپ نے بھی تو اس بات کا اقرار کیا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے. اگر عبادت کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا, سجدہ کروں گا, رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا, اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں
کروں گا, اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا, توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کروں گا, اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا, آج غیروں کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں, اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے, غیروں کے یہاں جا کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں. بیٹا بیٹی نہیں ملا, چلا گیا بابا کے پاس, چلا گیا قبروں کے پاس, چلا گیا مزاروں کے پاس, چلا گیا پیروں کے پاس, اور نہ جانے کن کن قبروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے لگا. اللہ کہتا ہے او لوگو, وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے, اس سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہے, اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پکارتے, غیروں کو پکارتے, غیروں سے مانگتے. او غیروں سے مانگنے والوں سنو, اللہ کہتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں, وہ قبر والے تمہاری آواز نہیں سن سکتے کیونکہ وہ مردے ہیں, وہ تمہاری باتوں کو کیا سنیں گے, قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے. غور کیجئے, اور ایسوں کو پکارا جا رہا ہے. آج ہم نے بھی تو زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس بات کا ہم نے بھی تو اقرار کیا ہے. آج ہمارے یہاں بھی زنا ہے, کمپٹیشن ہے, تیری کتنا, تیرے پاس کتنے, میرے پاس اتنے, ایک ایک نام کے ناتا فلاں 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 فلاں, یہ میری گرل فرینڈ ہے, تیری گرل فرینڈ کتنی. آج ہمارے یہاں لڑکیاں بھی باقاعدہ اس کو اسٹیٹس سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بوائے فرینڈ ہیں, تیرے پاس کتنے بوائے فرینڈ ہیں, میرے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں. آج اس کو عزت اور اس کو اسٹیٹس سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں یہ زنا ہے, اس کو زنا گردانا گیا ہے, اس کو زنا بتایا گیا ہے. فالعینان زناہما النظر, فرمایا اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے, کسی لڑکی کو چھونا بھی زنا ہے, کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے سمبند کرنا اور اس کے ساتھ ملنا رہنا, یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں زنا قرار دیا ہے. میرے بھائیوں, لیکن اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھو, کلمہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان زنا کے عادی ہو چکے, یہ مسلمان شراب پینے والا بھی بن چکا ہے. ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کا ذرا ان مناظر کو دیکھو میرے بھائیوں, جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے, اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو, ایسے لوگوں کے واقعات کو کبھی پڑھو. محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی کیا کہوں, اے اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے, اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. ایک لڑکی بھی آئی اور وہ لڑکی کہنے لگتی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی طہرنی, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے, اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اے اللہ میں جوش میں آ گئی, اے اللہ میں شیطان کے بہکاوے پہ آ گئی, اے اللہ کے رسول مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور اس لڑکے کے ساتھ مل کر کے میں نے غلط کام کر لیا, اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا, وہ لڑکا مجھے اچھا لگا, میں نے آگے نہ دیکھا نہ پیچھے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, جوانی کی عمر میں ڈھل گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا. اے اللہ کے رسول اب اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے, مجھے پاک کر دیجئے, اگر میں پاک نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس میں کیسا چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی. اے اللہ کے رسول میری نیندیں حرام ہو گئی ہے, میرا دن نہیں کٹ رہا ہے, میری راتیں نہیں کٹ رہی ہے, میں بے چین ہو چکی ہوں جب سے میں نے یہ غلط کام کیا ہے. ایسی بھی لڑکیاں تھی غلط کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ افسوس. غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے,
ہو سکتا ہے، لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور بتاؤں کرسیل کے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، اور لوگوں سنو میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا المجاہرین، جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا پرچار کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے گزری ہوئی رات میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں نے فلاں رات میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حالانکہ گناہ اس نے کیا کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، لیکن اس نے دوسروں کو بتا کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو گرا لیا۔ وہ بتاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے، میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے غلط کام کیا ہے اور پرچار کرتا ہے، بہت سی لڑکیوں کو آپ دیکھیے غلط کام بھی کرتی ہے اور پرچار بھی کرتی ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں، نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ افسوس کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے مومن وہ ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن وہ ہے، مرد یا عورت مومن کی پہچان یہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے، مومن کی پہچان یہ بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو جس سے غلطی ہو جائے، غلطی کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے، اے اللہ میں نے غلطی کی ہے، اور اسے افسوس لگا رکھتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، کہیں ملک الموت کا فرشتہ نہ جائے، اور کہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں۔ یہ ہے مومن کی پہچان۔ آپ بتائیے ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں غلطیاں کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں، فجر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں، ظہر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں، عصر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوڑنے والا چین کے ساتھ رات میں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ میرے بھائی جو وہ مومن ہو کر کے اس کو رات میں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گھر میں قرآن موجود ہے لیکن تلاوت نہیں کر رہا، اس کو نیند رات میں کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو بھی پردہ گھومنے میں اور گھوم کر کے گھر پہنچنے کے بعد اسے نیند کیسی آتی ہے؟ ایسی لڑکیوں کے بارے میں جس کو جیسی ایسی لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ایسی لڑکیاں جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس کے باوجود، ان تمام حدیثوں کے باوجود ہماری یہاں کی لڑکیوں کو نیند کیسی آتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھو، غلطی کی، احساس ہوا اور پہنچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ کیسے مان لو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، کیسے اس بات کو میں مان سکتا ہوں تم نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے، میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے رسول حمل ٹھہر گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا، اللہ کے رسول اگر آپ نے سزا نہیں دی تو میں اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گی؟ یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر پاتی ہوں تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں تو پاک کیا جائے گا میری بہن، ٹھیک ہے تم نے غلط کیا ہے، ہاں تمہیں پاک کیا جائے گا، لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو حمل ٹھہرا ہوا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو میں کیوں کر سزا دوں؟ تمہیں معلوم ہے زنا کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب وہ جواب دیتی ہاں اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے، اس کو زمین میں گاڑ کر کے مار دیا جاتا، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے۔
مجھے معلوم مرنا ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی، لیکن اے اللہ کے رسول میں میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایسے ہی مر جاؤں، بلکہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو مجھے اللہ کے پاس جاؤں گی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول میں بے چین ہو چکے ہوں، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم بچے کو جنم دے لو پھر میرے پاس تم آنا، پھر میں تمہارے اوپر وہی قانون نافذ کروں گا جو قانون زنا کرنے والے کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دے لیا، وہ عورت، وہ لڑکی پھر آئی اللہ کے رسول کے پاس بچے کو لے کر کے، اللہ کے رسول اس بچے کو میں جنم دیتی ہے، اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پاک کر دوں گا، لیکن بتاؤ بہن اگر تم آج مر گئی تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گی؟ کون ہے جس کو دیکھ ریکھ کرے؟ کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب نہ جاؤ ابھی تم۔ وہ عورت گئی اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی 2 سال تک۔ جب بچہ کھانے پینے کے لائق تک بن گیا، جب اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ تیسری بار آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو لیا اور آپ نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ لوگوں کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا؟ کون ہے جو اس بچے کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ اور آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا اور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، اس نے بچے کو لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں اس بچے کی کفالت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر قانون نافذ کر دیا اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ کر کے مار دیا گیا، پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس عورت کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ اس کو مار کر کے ختم کر دیا گیا، اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر قانون، مجھے دنیا کے اندر سزا مل گئی، میں جہنم کی سزا سے بچ گئی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، پہلے کے زمانے میں اگر کوئی غلط کام کر لیا کرتا تھا یا کر لیا کرتی تھی تو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وہ افسوس کیا کرتی تھی، اتنا زیادہ وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ کام کرنے کی جرت نہیں کیا کرتی تھی۔ ادھر کے علاقے میں اور اکثر جگہوں پہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں پہنچتے تو ہیں لیکن جلسہ کم سنتے ہیں اور جلسہ دیکھنے زیادہ آتے ہیں، جلسہ زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ اس جلسے میں سب سے خوبصورت کون آئی ہے، کیسا پہنی ہے، کہاں کی ہے، پیچھا کرو، نمبر لو۔ یہی سب حالات ہیں جلسوں کے میرے بھائیوں۔ افسوس کی بات ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ہم نے ایسا نبی بھیجا، ایسا رسول بھیجا تو تمہیں برائیوں سے پاک کیا کرتے ہیں، جو تمہیں غلط چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ عرب کی سرزمین کے اندر یہ توحید کی کمی تھی، شرک کا بول بالا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ اسی کو مانا گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرے، یہ سب سے بڑا پاپ مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا یہ ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، وہ یہی جواب تھا انت جعل للہ وہو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، غیروں سے مانگا جائے، غیروں پر بھروسہ ہو،
میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھروسہ غیروں کے اوپر ہو گیا. آج روزی روٹی کے چکر میں لوگوں نے رزاق کو چھوڑ بیٹھا ہے. فجر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے, عصر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے. میرے بھائیوں ظہر کی نماز جائے لیکن کھیتی باڑی نہ جائے. آج ہم نے روزی روٹی کے اوپر توکل کر لیا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں کیا ہے جو تمام لوگوں کا مالک ہے, رزاق ہے, جو سب کو روزی روٹی دینے والا ہے. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو, توکل کرو. میرے بھائیوں اللہ کے اوپر یقین رکھو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے توحید, اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم دائم رکھو. شرک کے اوپر زندہ مت رہو. آج مسلمانوں کے اندر شرک نے جنم لے لیا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے, بہت سی. یچتیو یومما نستسما دے بشوری نشا, ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہے یچتیو یومما نستسما دے بشوری نشا. او لوگوں اسی سے مانگو, اسی ایک اللہ سے مانگو, اسی ایک بھگوان سے مانگو, وہی دینے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. نستسما دے بشوری نشا, ذرہ برابر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ خود کمزور ہے, خود لاچار ہے, مجبور ہے, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. آج کمزور سے مانگ رہا ہے, آج کمزوروں سے مانگا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کی روشنی ڈالی اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے اوپر توکل کرو, بیٹا بیٹی دینے والا وہی ہے, اسی سے مانگو, اسی اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو. اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اگر تمہیں موت آنی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں, تمہیں اس موت سے بچا نہیں سکتی ہے, تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو, بچ نہیں سکتے ہو. دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر تیرے پیچھے لگ جائیں, تمہیں بچانا چاہے, بچا نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مارنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے, دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مارنا چاہے تو تمہیں مار نہیں سکتی ہے. یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کے اوپر توکل بھروسہ ہونا چاہیے. عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرو. آج بھی مسلمانوں اگر تم ذلیل ہو رسوا ہو تو میرے بھائیوں یہ ذلت تیری زندگی سے جا سکتی ہے. اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو, بھروسہ کرو, کیونکہ قرآن آج بھی وہی آیت آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن چیخ کر کے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مومنو تم غم نہ کرو, اے مومنو تم افسوس نہ کرو, اے مومنو تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتم الْأَعْلَوْنَ, تمہاری حکومت رہے گی, سر بلندی تمہاری رہے گی, شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. ان کنتم مومنین, مومن تو بنو. دیکھو تمہیں حکومت ہم دیتے. آج مومن کہاں ہے؟ اذان سننے کے بعد آپ اپنے مسجدوں کا جائزہ لیں. آپ کی مسجدوں کے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں؟ ذرا دیکھو. اپنے گاؤں کا جائزہ لیں, کتنی لڑکیاں پردے میں گھوما کرتی ہے. ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں, کتنے لوگ آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا دینکم حتی ترجعوا الی دینکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سنو, اے دنیا کے لوگوں سنو, اذا تبایعتم بالعین, جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے, سودی حرام خوری. آج دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار بہت زیادہ ہے. سودی کاروبار نہیں ہے, ہر کسی کے موبائل میں ڈریم 11 ہے اور کیا 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 ایپ لگایا ہے, سوچ رہا ہے 5 دن میں کروڑپتی بن جاؤں گا. سودی کاروبار, حرام خوری ہماری نس نس رگ رگ میں بس گیا ہے.
حرام خوری ہمارے یہاں. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، اور جب تم جانوروں میں لگ جاؤ گے تیری محبت جانوروں میں ہو جائے گی. آج دیکھ رہے جانوروں کے پیچھے کتنا دیوانہ ہے. کھیتی باڑی جانور جانور، صرف بس مال 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 مال، اسی کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی سے خوش ہو جاؤ گے، کھیتیاں کر کر کے اپنے زندگی کاٹنے لگو گے اور اسی میں مست رہو گے اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جب جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے راہ میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے، تم نماز وغیرہ یہ تمام چیزیں تم کرنا چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت طاری کر دے گا، ذلیل تمہیں کر دے گا، رسوا تمہیں کر دے گا. یہ ذلت تیری زندگی سے جائے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تم دین پر واپس نہ جاؤ، جب تک کہ تم اوریجنل مسلمان نہ بن جاؤ. آج مسلمان اوریجنل نہیں، ڈپلیکیٹ مسلمان ہے. حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ ابن عمر سنو، کن فی الدنیا کانک غریب. اپنے نبی کی حدیث سن لو کرسیل کے لوگوں، تیرے نبی نے یہ جملے کہے، تیرے نبی نے یہ حدیثیں کہی ہیں، اور صرف یہ حدیثیں کتابوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تیرا نبی اور ہم سب کے نبی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آئی عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب. آئی عبداللہ ابن عمر، دنیا کے اندر ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو. اجنبی جانتے ہیں نا، جیسے آپ یہاں پہ کسی گاؤں سے آئے ہیں، ہمیں کو دیکھیے، ہم آپ کی نظر میں، آپ حالانکہ آپ مجھے جان رہے ہیں لیکن آپ ہماری نظر میں اجنبی ہیں، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. اگر ہمیں یہاں سے کٹیہار ہوتے ہوئے کہیں دلی بمبئی جانا ہو تو ہم کٹیہار کے اندر جائیں گے اسٹیشن میں تو اپنے آپ کو اجنبی تصور کریں گے، اپنے سامان کی حفاظت کریں گے، کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کریں گے، بچ بچاتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں گے. اجنبیت کا احساس ہونا چاہیے. فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، جب تم دنیا میں رہو تو ایسا لگے تم اجنبی ہو، تم اجنبی ہو او عابر سبیل، یا پھر مسافر ہو، مسافر بن کر کے زندگی کاٹو یا پھر اجنبی بن کر کے زندگی کاٹو، اجنبی بن کر کے زندگی کاٹو، مسافر بن کر کے زندگی کاٹو. اور مسافر جب اپنے آپ کو سمجھو گے تو ایسا لگے گا کہ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، آج نہیں تو کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی. زیادہ بڑی چوڑی لمبی چوڑی بلڈنگیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج نہیں تو کل موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا، میری روح نکل جائے گی، میرا یہ ڈیڈ باڈی میرے گھر والے قبر میں ڈال دیں گے، یہ سماج والے، یہ محلے والے، میرے چچا، میرے بھائی، میرے باپ، میرے رشتہ دار میرے باڈی کو قبر کے اندر ڈال دیں گے. یہ بھی نہیں سوچیں گے ارے اتنی بڑی بلڈنگ اس نے بنائی ہے، اس کو کیوں کر قبر کے اندر ڈالو، اس نے اتنا کچھ پیسہ جمع کیا ہے، اس کو قبر میں کیوں ڈالا جائے. اتنا بھی نہیں سوچیں گے. جس بیوی سے تم اتنی محبت کرتے ہو وہ بیوی بھی تمہاری لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے. جن بیٹوں کے لیے تم کما رہے ہو یہ بیٹے تمہاری لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، تمہاری ڈیڈ باڈی کو قبر کے اندر ڈال دیں گے. امام کائنات فرماتے اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو، اجنبی ہو، ایسے رہو. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت فلا تنتظر المساء. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اے جوان لوگوں، اے کرسیل کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، تم
آج جوانوں بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، بڑھاپے میں نیک عمل کروں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، قرآن کی تلاوت کر لوں گا۔ یہ تمہاری بیوقوفی ہے، تم سے بڑے بڑے جوان دنیا میں آئے لیکن اپنے بڑھاپے تک نہیں پہنچے، وہ اپنے قبر کو چلے گئے۔ اور قرسین کے لوگوں سنو، اذا سیتا فلا تنتظر الصباح، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ کل عبادت کر لیں گے، پرسوں عبادت کر لیں گے، نیکسٹ ہفتہ سے عبادت کر لیں گے، نیکسٹ مہینے سے عبادت کر لیں گے، ابھی بہت سارے کام پڑے ہوئے، مجھے کام کر لینے دو۔ یہ تمہاری بیوقوفی ہے، یہ تمہاری بیوقوفی ہے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کر لو، جب تم صبح کر لو تو شام کا بھی انتظار نہ کرو۔ زندگی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی میں بڑا قیمتی ہے۔ اس قیمتی زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو، چوراہے میں اپنے موبائل میں لگ کر کے اپنے زندگیوں کو برباد نہ کرو، کیرم بورڈ کھیلنے میں نہ لگو، موبائل میں شارٹ ویڈیو دیکھنے کے چکر میں اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ بس انجوائے مستی کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے اور تصور کیجئے حالات کیسے ہیں۔ ارے دے دیا جلسے میں، دے دیا، بس دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ابھی تو مال ہے اتنی دے دو۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا پتا تم مر جاؤ دے نہ سکو، کیا پتا تم مر جاؤ اور اللہ کے راہ میں قربان نہ کر سکو، اس وجہ سے کل کا انتظار نہ کرو۔ یہ مدرسے جو تمہارے یہاں موجود ہے، اس مدرسے کو آباد کر لو، شاید کہ یہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے پاکٹ میں پیسہ رکھے ہو، اس پاکٹ میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تم ضرور اپنے کام کے مطابق رکھو لیکن تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنہ، اور لوگوں فتنے کی آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ تم فتنوں میں گر جاؤ۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ آدمی اپنے آگے بھی دیکھے گا فتنہ، پیچھے بھی دیکھے گا فتنہ، دائیں بھی دیکھے گا فتنہ اور بائیں بھی دیکھے گا فتنہ، چاروں طرف سے فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر واقع ہوں گے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یچتیو یوم ما نستسماد بحوری رشا، ایک اللہ کی عبادت وہی دینے والا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کر لو بس۔ حرام روزی نہ کماؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ، کیونکہ رزق حلال اگر تم کماؤ اور رزق حلال کماؤ، کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، یہی رزق حلال اگر کھاؤ گے، عبادت کرو گے تو قبول ہوگا۔ رزق حرام کمانے والوں اور اپنے رزق حرام سے اپنے بلڈنگیں بنانے والوں، بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو حرام خور ملیں گے، اور غریبوں اور یتیموں کا پیسہ کھانے والے آپ کو ملیں گے۔ ایسے لوگ دنیا کی نظر میں تو بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بڑے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں یہ بہت ہی زیادہ چھوٹے، بہت ہی زیادہ چھوٹے، اور اتنے چھوٹے کہ اگر وہ دعا مانگے، اگر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، پھر بھی ان کی دعائیں اللہ سنے گا نہیں۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ایک بندہ اللہ کے راہ میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہے اللہ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اے اللہ میری یہ بات تو سن لے، اے اللہ میری یہ دعا سن لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعا کو اللہ کیسے سنے گا؟ مطعمو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام
الجواب فأنا يستجاب لذلك، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا جس کا کھانا حرام کا، جس کا کپڑا حرام کا، جس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہو اور جس کا مکان حرام پیسوں سے بنایا گیا ہو، بتاؤ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ پر جتنا توکل ہوگا اور اللہ کا ڈر جتنا اس کے دل کے اندر ہوگا، انسان حرام خوری سے اتنا ہی بچے گا۔ توحید جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، انسان اتنا ہی اپنے آپ کو برائیوں سے پاک صاف رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس دور کے اندر برائیوں کو اس طریقے سے ختم کیا۔ زناکاری کو کس طرح ختم کیا معلوم ہے؟ ایک نوجوان آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس، امام احمد ابن حنبل نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور وہ نوجوان آدمی کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ زنا کرنے کی اجازت؟ ہاں اللہ کے رسول۔ آئے اللہ کے رسول، میں اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، جب میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہوں، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اس کے ہاتھ پکڑنے لگتا ہوں، اس کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھے پرمیشن چاہیے، اجازت چاہیے، اے اللہ کے نبی مجھے ہری جھنڈی دے دیجئے، مجھے یہ سند دے دیجئے کہ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو دیکھوں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اس کے ساتھ میں غلط کام کر لو، مجھے کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جان رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جان رہا ہوں، آپ اگر اجازت دیں گے تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا سنو اے صحابی، اے نوجوان سن، اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو میری چند سوالوں کے جواب پہلے دو۔ کہا کیا دوں؟ بولی اللہ کے رسول آپ پہ سوالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تم کیا زنا کرنے کی اجازت دو گے؟ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے میں کیسے برداشت کروں؟ تلوار لوں گا اور اس کی گردنیں اڑا دوں گا، اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے نہیں دوں گا، اس کو 2-4 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے میں رکھ دوں گا۔ کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو بتاؤ تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بہن کو پکڑے چھیڑے، میری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو اللہ کے نبی میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، ایک پل تک میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا، اس کو زمین میں گاڑ کر کے پھینک دوں گا۔ کہا کہ اگر یہی معاملہ تیرے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، تیری چچی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیرے موسی کے ساتھ، تیری دیدی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہی کام کیا جائے، جس چیز کی پرمیشن تم مانگ رہے ہو، کیا تمہارا ری ایکشن ہوگا بتاؤ؟ وہ کہتا اللہ کے نبی اگر میں جان لوں میرے رشتہ دار کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو چھیڑا، اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ لگایا ہے، اس کو میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یہ میں برداشت کر نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ یہی کرو گے؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان سنو اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، کہا تم یہاں سے نکلو، کہا تم کسی لڑکی کو خوبصورت لڑکی کو دیکھو، بولا ہاں، تم اس کو پکڑو گے، بولا ہاں، اس کے ساتھ تم غلط کام کرو گے، بولا ہاں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ لڑکی بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کے رشتہ دار ہوگی، جب تم اس چیز کو پسند نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے پسند کریں گے؟ نبی کا انداز ذرا دیکھیے، زنا سے روکنے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو اور ذرا دیکھو آپ نے کس انداز سے اس کو سمجھایا۔
फौरन कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे शैतान ने बहका दिया था, मेरे दिलो दिमाग के अंदर भी ये बात नहीं आई। आए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे अल्लाह ताला ज़िनाकारी से बचाए, गलत कामों से बचाए। आपने अपने दस्ते मुबारक उसके सीने पे रखा और आपने दुआ मांगी, नजरें आसमान की तरफ की और आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बा व हस्सिन फरजा। आए अल्लाह इसके दिल को साफ कर दे, पाक कर दे। आए अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी हदीस लिखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद उस नौजवान के सामने कई खूबसूरत लड़कियां आई, लेकिन उस नौजवान ने कभी भी पलट करके लड़कियों की तरफ नहीं देखा। गौर करो मेरे भाइयों, जो रास्ता तुम अपना रहे हो और जिन लड़कियों के पीछे तुम जलसों में भागते हो और दूसरी बहनों के ऊपर नजरें दौड़ाते हो, कभी कभी सोच लो मेरी बहन के साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी रिश्तेदारियों के साथ ये मामला हो सकता है। जब तुम्हारी जहन के अंदर ये बात आएगी तो मेरे भाइयों तुम भी ज़िना से रोकोगे और ये सोचो चलो यहाँ के लोग न जाने और मैं ये काम कर बैठूं, और ये सोचो मेरी बहन ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे भाइयों रब की जात तो जिंदा है, वो तो कल क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह ताला लेकर के आएगा और तेरी जिंदगी का हिसाब व किताब करेगा। उस अल्लाह के सामने तुम क्या जवाब दोगे। वो युज़क्कीहिम, वो नबी तुमको पाक साफ करने के लिए दुनिया के अंदर आए, कई बुराइयों से पाक किया। शराब की लत इतनी ज्यादा थी